السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو کتابیں میرے سامنے ہیں اور ان کا اجمالی تعارف کرانا ہے۔ انتخابات موضوعات کے اعتبار سے انہوں نے انتخاب فرمایا ہے محمد اقبال جاوید صاحب نے، اور ایک ہے خالد علی انصاری صاحب، انہوں نے کینیڈا میں بیٹھ کر یہ کام کیا ہے، اردو نعتیہ شاعری کا موضوعاتی انتخاب۔ اور یہ کمال کی بات ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں نے انتخاب میں موضوعات کے حوالے سے ہیئت کا خاص خیال رکھا ہے، اور وہ ہیئت رکھی ہے صرف غزل کی۔ یعنی غزل میں جہاں جہاں بھی موضوعاتی تنوع آیا ہے مختلف اسالیب کی صورت میں، ان دونوں مرتبین نے یہ اپنی اپنی کتابوں میں ان کو جمع کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک تو تنقیدی شعور ہے، دونوں کا علیحدہ ہے، اور تنقیدی شعور میں انہوں نے یہ رکھا ہے کہ کس موضوع کو، کیونکہ شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک ہے اور لکھنے والے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں بلکہ، اور سب نے اپنے اپنے طور پر کسی خاص وصف نبوت کو، وصف رسالت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے حوالے سے کام ہونے والے یعنی آپ کے فیضان کو کس طریقے سے دو مصروں میں واضح کیا ہے۔ کمال کی بات ہے۔ تو انہوں نے جمع کیا ہے۔ انہوں نے جن جن موضوعات پر بات کی ہے ہمارے اقبال جاوید صاحب نے، انہوں نے کہا ہے ظہور قدسی سے پہلے کیا معاملہ تھا، ظہور قدسی کو کس کس شاعری میں کس طرح آیا، جمال مصطفیٰ کیسے شاعری میں برتا گیا، امی لقب کو کس کس انداز سے بیان کیا گیا، نطق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس انداز سے شعری قالب میں ڈھالا گیا ہے، اسوہ حسنہ کے پہلو کتنے شعر میں آئے ہیں، سراپا انوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ظاہر کیا گیا ہے، حاصل کائنات، حالانکہ میں حاصل کائنات سے متفق نہیں ہوں، یہاں غایت کائنات ہونا تھا، لیکن بہرحال انتخاب کرنے والے کا اپنا ایک مزاج ہے، انہوں نے حاصل کائنات لکھا ہے، تو اس کے حوالے سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غایت کائنات ہیں، رحمت عالم ہیں، شفیع آسیہ ہیں، آپ کی معراج کے حوالے سے گفتگو کیسے کیسے ہوئی ہے، ختم نبوت کس طرح بیان ہوا ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس زاویے سے اظہار میں لایا گیا ہے، فیضان رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے شعروں میں ڈھلا ہے، پیغام رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی شعری تخلیق کس طریقے سے ہوئی ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نمایاں ہوا ہے، دیار رسول میں حاضری کی تمنا کیسے کیسے شعروں میں کروٹیں لے رہی ہے، ذکر صحابہ کیسے ہوا ہے، قرآنی حقائق کس طریقے سے آئے ہیں، تاریخی حقائق کیسے بیان ہوئے ہیں، نیاز و ناز کے انداز کیسے بیان میں آئے ہیں، ادبی حسن و جمال کس طریقے سے آیا ہے، درود و سلام کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور نعت کیا ہے، یعنی شاعروں کا وہ شعور جو نعت کے حوالے سے تنقیدی بصیرت کا حامل ہے، وہ کیسے شعروں میں ڈھلا ہے، اور انہوں نے خود نعت کو کیا سمجھا ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 92 جملے اور متعلق نعت کے حوالے سے اقبال جاوید نے اس کتاب میں لکھے ہیں۔ اسی طریقے سے خالد انصاری صاحب نے کینیڈا میں بیٹھ کر یہ کام کیا اور بڑا اہم کیا، اور انہوں نے جناب بہت ہی کمال کی بات کی ہے، اور بڑی ضخیم کتاب ہے یہ، دیکھیں نا، ضخیم کتاب ہے یہ، تقریباً 1128 صفحے کی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شاعری ہوئی ہے، اس میں احد اور احمد، حق کا پرتو من رہانی، یہ بیان کیا گیا کہاں کہاں کے شعر میں آیا، عبد اور عبدہو کیسے آیا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے آیا ہے، مقام مصطفیٰ اور رتبہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے شعری قالب میں ڈالا ہے، شمع کا ذکر کیسے آیا ہے، اور رسول کا ذکر کیسے آیا ہے، نور خدا سب سے پہلے آپ کا نور، سجدہ آدم، مسجود ملائک وغیرہ کے حوالہ تلمیحاتی کس کس زاویے سے شعری قالب میں ڈھلا ہے،
اور اس ذو آپ کا یعنی سراج منیر آپ کو قرآن کریم میں کہا گیا، تو آپ کی روشنی جو رسالت کی ہے وہ کس کس انداز سے آپ کی ہستی کا نور اور آپ کے پیغام کا نور کس کس طریقے سے اور کس کس انداز سے شاعروں کے تخلیقی عمل کا حصہ بنا ہے۔ خاتم الانبیاء کیسے بیان ہوا ہے؟ کیونکہ یہ اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر بار بار کیا جائے تاکہ لوگوں کے اذہان میں بیٹھ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ختم ہو جانے کے بعد جھوٹے اور کذاب نبیوں کی ایک سیریز چل پڑی، اور اس دوران میں تو بہت زیادہ ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 کاظم نبی پیدا ہوں گے، اب پتہ نہیں کتنے ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ کہ یہ ہے دید۔ تو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امی لقب، علم لدنی، علم کا شہر، وجہ تخلیق کائنات، کونین کی جان، مقصود کائنات، کونین بنائے گئے آپ کی خاطر، لوح و قلم آپ کی خاطر بنائے گئے، رحمت آپ کی شفقت آپ کی رحمت للعالمینی، رؤوف و رحیم ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ یہ بیان میں کیسے آیا ہے؟ حروف مقطعات اور دوسری چیزوں کو کس طریقے سے شعراء نے سمجھا ہے اور اپنے شعر میں ڈھالا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اول و آخر و ابتدا اور انتہا۔ اچھا دیکھیے، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب وہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر اقبال نے کہا، تو ایک صاحب نے کہا جی اول و آخر تو وہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے لیے ہے، اول اول والآخر والظاہر والباطن، تو لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا وجود مٹی اور پانی کے درمیان تھا، تو اول وہاں سے ہوا اور آخر تو وہ ہے ہی بات ہو گئی کہ میں خاتم النبیون ہوں، اور ایک میری مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت شاندار عمارت تھی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ تھی، دیکھنے والے دیکھتے تھے، ایک اینٹ کی جگہ کم سمجھتے تھے، تو اب وہ اینٹ جو ہے وہ مکمل ہو کے یہ عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ تمام اظہارات آئے ہیں، اور ان کے ہاں تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ انہوں نے بہت ہی محنت سے خالد علی انصاری صاحب نے کمال کر کے یہ موضوعاتی نعتیہ اردو نعتیہ شاعری کا موضوعاتی انتخاب کیا ہے۔ تو یہ دونوں انتخاب اس قابل ہیں کہ ہم آپ سے یہ عرض کریں کہ ان کا خاص طور سے جو لوگ نعت سے منسلک ہیں ان کو تو ان دونوں انتخابوں کو پڑھنا چاہیے اور ان سے انسپریشن لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔